अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है आप कुरान समझे, इसके ऊपर हम जो कुरान मजीद की दूसरे नंबर की सूरत है सूरह बकरा, तो हम हर वीडियो में उसकी चंद आयतें, उसका तर्जुमा और उसका जो पैगाम है समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो पिछला वीडियो था उसमें हमने सूरह बकरा की जो 3 आयतें, आयत नंबर 172 से 174, तो उसका मतलब और उसका पैगाम समझा था। और उन 3 आयतों से जो अहम असबाब हमको सीखने मिले थे, उसमें पहला सबक हमने ये सीखा था कि हमेशा हलाल और पाकीज़ा रिज़्क़ खाए। दूसरा सबक हमने ये सीखा था कि अल्लाह की हर नेमत पर शुक्र अदा करे। तीसरा, हलाल और हराम के हुदूद का एहतराम करें। नंबर 4, मजबूरी की हालत में इस्लाम आसानी फराहम करता है। नंबर 5, दीन को दुनियावी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना बहुत बड़ा गुनाह है। नंबर 6, अल्लाह की नाजिल करदा तालीमात को नहीं छुपाना चाहिए। और नंबर 7, इल्म को अमानत समझकर इखलास के साथ दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हमको इसके आगे की जो आयतें हैं सूरह बकरा की, आयत नंबर 175 और 176, ये 2 आयतें, इनका मतलब और पैगाम आज समझना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आयत नंबर जो 175 है उसका उर्दू में तर्जुमा क्या है। यही वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली और मग़फ़िरत के बदले अज़ाब, बस वो आग को बर्दाश्त करने पर कितने साबिर हैं। अब इस आयत की तफसीर में कुछ बातें। इस आयत में अल्लाह ताला इन लोगों के अंजाम को बयान फरमाता है जो हिदायत को छोड़कर गुमराही इख्तियार करते हैं। इस आयत में अहम नुकात जो हमको जो सीखने मिले हैं, नंबर 1, हिदायत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 2, दुनियावी फ़ायदे के लिए हक़ को छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान है। नंबर 3, अल्लाह की मग़फ़िरत को छोड़कर अज़ाब का रास्ता इख्तियार करना इंसान की बदतरीन खसारे वाली तिजारत है। नंबर 4, इंसान को गुनाह के बाद फ़ौरन सच्ची तौबा करनी चाहिए। नंबर 5, अल्लाह की हिदायत को किसी भी दुनियावी फ़ायदे के बदले नहीं छोड़ना चाहिए। अब इस आयत से मुतालिक जो हदीस नबी है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम बनी आदम ख़ताकार है और बेहतरीन ख़ताकार वो है जो तौबा करते हैं। ये हदीस जामे तिरमिज़ी ने नक़ल की है। ये हदीस हमें बताती है कि अगर इंसान से गुनाह हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करके तौबा करनी चाहिए। अब इस आयत से मुतालिक जो सहाबा कराम की ज़िंदगी से मिसाल हमें मिलती है कि सहाबा कराम हिदायत के बहुत क़दर करते थे। वो कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामे रखते थे और अपनी ज़िंदगी में अल्लाह की रज़ा को दुनियावी फ़ायदों पर तरजीह देते थे। अब आज के दौर से हम इस आयत को किस तरह से जोड़ सकते हैं, ये आयत हमें सिखाती है नंबर 1, दुनिया वक्ती फ़ायदे के लिए हक़ को ना छोड़े। नंबर 2, गुनाह और गलत रास्ते से बचे। नंबर 3, गलती हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा करे। और नंबर 4, अल्लाह की हिदायत और मग़फ़िरत को दुनिया की किसी चीज़ के बदले ना छोड़े। अब ये आयत से इस आयत से जो अहम असबाब हमको सीखने मिलते हैं, नंबर 1, हिदायत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। नंबर 2, गुमराही इख्तियार करना बहुत बड़ा नुकसान है। नंबर 3, दुनियावी फ़ायदा आखिरत के नुकसान के मुकाबले में बेकीमत है। नंबर 4, अल्लाह की मग़फ़िरत हासिल करने के लिए सच्ची तौबा ज़रूरी है। नंबर 5, हर हाल में अल्लाह की हिदायत को मजबूती से थामे रखना चाहिए। अब इस आयत नंबर 175 का ख़ुलासा ये है कि आयत 175 हमें ख़बरदार करती है कि जो लोग अल्लाह की हिदायत को छोड़कर गुमराही इख्तियार करते हैं वो बहुत बड़े नुकसान में हैं। इन्हें दुनियावी फ़ायदे के बदले आखिरत का नुकसान हासिल होता है। इसलिए मोमिन को चाहिए कि वो अल्लाह की हिदायत पर कायम रहे, गुनाहों से बचे और अगर गलती हो जाए तो सच्ची तौबा करके अल्लाह की मग़फ़िरत तलब करे। अब उसके बाद जो अगली आयत है, आयत नंबर 176, उसका उर्दू में तर्जुमा इस तरह से होगा, ये इसलिए है कि अल्लाह ने
یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کی تفسیر میں کچھ باتیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے کہ قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کے بارے میں جان بوجھ کر اختلاف اور مخالفت کرتے ہیں وہ حق سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ اب اہم نکات۔ نمبر 1، قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ حق کتاب ہے۔ نمبر 2، قرآن کی تعلیمات کو قبول کرنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 3، حق واضح ہو جانے کے بعد ضد اور مخالفت سے بچنا چاہیے۔ اور نمبر 4، دین کے معاملات میں صحیح علم اور دلیل کی پیروی کرنی چاہیے۔ اب اس آیت سے متعلق جو حدیث نبی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اسے سکھائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری نے نقل کی ہے۔ یہ حدیث قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت بیان کرتی ہے۔ اب اس آیت سے متعلق جو صحابہ کرام کی زندگی سے ہمیں مثال ملتی ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو صرف تلاوت نہیں کرتے تھے بلکہ اس کے احکام کو سمجھتے اور اپنی زندگی میں نافذ کرتے تھے۔ ان کے لیے قرآن اللہ کی طرف سے مکمل ہدایت اور حق کا ذریعہ تھا۔ اب اس آیت کو ہم آج کے دور سے کس طرح جوڑ سکتے ہیں؟ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے، نمبر 1، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ نمبر 2، مستند دینی علم حاصل کریں۔ نمبر 3، اپنی خواہشات اور ضد کو حق پر ترجیح نہ دیں۔ نمبر 4، قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ اب اس آیت نمبر 176 سے جو اہم اسباق ہم کو سیکھنے ملتے ہیں، نمبر 1، قرآن حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے۔ نمبر 2، قرآن اللہ کی سچی اور مکمل ہدایت ہے۔ نمبر 3، حق واضح ہونے کے بعد اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 4، دین کے معاملات میں صحیح علم اور دلیل ضروری ہے۔ نمبر 5، قرآن کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اس آیت نمبر 176 کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت 176 ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے۔ جو لوگ جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کے مخالفت کرتے ہیں وہ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے، صحیح دینی علم حاصل کرے اور اپنی خواہش یا ضد کے بجائے اللہ کی ہدایت کو ترجیح دے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جو ان 2 آیتوں میں بتائی گئی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 اور 176۔ اب جیسے کہ ہمارا مقصد ہے کہ جو قرآن ہے عربی میں وہ تھوڑا بہت ہم کو اردو میں سمجھ میں آئے، اور اس کے لیے ہم ہر ویڈیو میں جو الفاظ آیتوں میں آ رہے ہیں ان کا مطلب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ ایسے مخصوص الفاظ ہیں جو بار بار آیتوں میں دہرائے جا رہے ہیں، اور اگر ہم ان کو سمجھ کر اس کے معنی یاد رکھ لیتے ہیں تو قرآن مجید جو ہے ہم کو تھوڑا بہت کیوں نہیں ہوتا سمجھ میں آنے لگے گا، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارا جو اس کے اندر جو رجحان ہے وہ پڑھنے کا، سمجھنے کا بڑھے گا، اور عمل کرنے کے لیے بھی ہم آمادہ ہوں گے، اور انشاءاللہ پھر آگے ہمیں اس کا بہت اچھا اجر اور بدلہ ملے گا۔ تو اب یہاں پر اولائی کا مطلب یہی لوگ الذین جنہوں نے اشترو، اب یہ اشترو ضلالت، تو اشترو جو ہے یہ فعل ہے، اور اس کا یہ جو ہے ماضی کا فعل ہے۔ 3 حرفی مادہ جو ہے ماضی کا اس کا ہوگا شین، را اور یا، شریا۔ اور اشترا جو ہے یہ 5 حرفی فعل ہے، اور اس کا جو ہے یہ جو ہے ماضی کا 3 نمبر کا صیغہ ہے، مطلب جمع مذکر غائب کا صیغہ۔ اور اشترا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز کو خرید لینا یا مول لے لینا۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مول لی الضلالۃ یعنی گمراہی۔ اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا سواد، لام اور لام، ضلالہ۔ بالہدا یعنی یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی۔ تو بالہدا مطلب ہدایت کے بدلے۔ اس کا 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا ہا، دال اور یا، ہدایہ۔
وہ مطلب اور الحزاب. اور انہوں نے اور ایک چیز مول لی, ایک تو انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لی, اور دوسرا انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کس قدر آگ پر بہت صبر کرنے والے ہیں. تو بالمغفرت یعنی مغفرت کے بدلے. اب اس کا 3 حرف کی مادہ جو ہے العذاب, اس کا ہوگا عین زال اور با, اور اس کا 3 حرف کی مادہ ماضی کا ہوگا غین فا اور را, غفرا. سو ما مطلب کس, ازبارہ ہوں, یہ ازبارہ جو ہے اس کا 3 حرف کی مادہ ماضی کا ہوگا سواد با اور را, صبر. بہت صبر. ازبرا یہ اس میں تفضیل ہے. ازبرا بہت صبر. ہم وہ, الا مطلب پر, یہ حرف جر ہے. اس کے اوپر ہم ایک پورا ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے. اور یہ النار مطلب آگ. اب اس کے بعد پھر ذالک کا مطلب یہ بھی ان اللہ, اس لیے کہ اللہ نزل. اب یہ نزل الکتاب, تو نزلہ جو ہے نازل. اب یہ اس کا جو ہے 3 حرفی مادہ ماضی کا ہوگا نون زال اور لام, لیکن یہ ماضی کا 4 حرفی فعل ہے, تو اس کا مادہ ہوگا نون زال اور لام. زال یہاں پر ڈبل 2 بار آیا ہے. نزلہ مطلب نازل کی, اس سے ایک مرد ہے. اب جیسے کہ ہم کو پتہ ہے کہ جو فعل کی گردان ہوتی ہے اس میں ماضی میں بھی 14 صیغے ہوتے ہیں اور مضارع میں بھی 14 صیغے ہوتے ہیں, کیونکہ عربی میں جو ہے وہ 2 ہی زمانے, یعنی ایک تو ماضی یعنی پاسٹ ٹینس جس کو ہم بولتے ہیں یا بھوت کاળ بولتے ہیں, اور دوسرا ہوتا ہے مضارع جو ہوتا ہے وہ پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں کو ملا کر ایک ہی زمانہ ہوتا ہے, یا زمانے حال اور زمانے مستقبل کو ملا کر ایک ہی زمانہ ہوتا ہے, یا ورتمان کاળ اور بھوشیہ کاળ کو ملا کر ایک ہی کاળ ہوتا ہے. اب وہ اس کو ہم کو اس جملے میں سمجھنا پڑتا ہے کہ اس وہاں پر ذکر کس کا ہو رہا ہے, پچھلی قوموں کا ہو رہا ہے یا آگے مستقبل کے بارے میں ہو رہا ہے. تو اس حساب سے ہم کو اس کے معنی لینا پڑتے ہیں کہ وہ حال کی بات ہو رہی ہے یا مستقبل کی بات ہو رہی ہے, مطلب پریزنٹ کی ہو رہی ہے فیوچر کی, یعنی ورتمان میں بات ہو رہی ہے یا بھوشیہ کاળ میں بات ہو رہی ہے. تو اس کی گردان ہم دیکھ لیتے ہیں. 4 حرفی فعل ہے ماضی کا. نزلہ مطلب نازل کی اسے مرد نے, یعنی واحد مذکر غائب. ہم کو پتہ ہے کہ 14 صیغے جو ہوتے ہیں اس میں سے پہلے 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں, جس میں سے پہلے 3 مذکر غائب کے ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع, اور 4 5 6 جو ہے وہ مؤنث غائب کے ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع. پھر 7 سے 12 جو صیغے ہوتے ہیں وہ حاضر کے صیغے ہوتے ہیں, جس میں سے 7 8 9 جو ہے وہ مذکر حاضر کے صیغے ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع, اور 10 11 12 جو ہے وہ مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں واحد تثنیہ جمع, اور 13واں اور 14واں جو ہے وہ متکلم کے صیغے ہوتے ہیں. 13واں جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہوتا ہے, اور 14واں جو ہے تثنیہ متکلم یا جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے. تب یہ نزلہ نازل کی اسے مرد نے. پھر نزلہ لام کو اگر الف لگا دیتے ہیں تو نازل کی ان 2 مردوں نے, مطلب تثنیہ مذکر غائب. پھر نزلو لام کو اگر واو لگا دیتے ہیں تو وہ ہو جائے گا نازل کی ان سب مردوں نے, مطلب جمع مذکر غائب. پھر نزلت مطلب مؤنث کا غائب کا صیغہ ہوگا واحد کا, اور نازل کی اسے عورت نے. نزلتا مطلب تثنیہ مؤنث غائب, مطلب نازل کی ان 2 عورتوں نے. اور نزلنا نون زبر نا مطلب جمع مؤنث غائب, مطلب نازل کی ان سب عورتوں نے. پھر نزلتا, اب حاضر کے صیغے شروع ہوں گے. پہلے مذکر کے 3, ایک حاضر مرد کو ہم کہہ رہے ہیں نزلتا مطلب تو نے نازل کیا. پھر نزل تما 2 حاضر مردوں کو ہم کہہ رہے ہیں تم دونوں نے نازل کیا. اور نزل تم مطلب جمع مذکر کو ہم کہہ رہے ہیں حاضر کو تم سب نے نازل کیا. پھر اس کے بعد حاضر کے مؤنث کی 3 صیغے. نزلتی مطلب ایک مؤنث کو ہم کہہ رہے ہیں تو نے نازل کیا. نزل تما تم دونوں نے نازل کیا 2 مؤنث. اور نزل تنا مطلب
दो से ज़्यादा मुअन्नस को हम कह रहे हैं तुम सब ने नाजिल किया। और उसके बाद मुतकल्लिम वाहिद होगा, नज़ल तू तापिश तू मतलब मैंने नाजिल किया, और नज़ल ना नून अलिफ ना मतलब तस्निया मुतकल्लिम है, जमा मुतकल्लिम मतलब हमने नाजिल किया। ये हो गई गर्दान माजी की। अब मुजारे की जो गर्दान होंगी इसकी अब 4 हरफी फ़ेल में क्या होता है कि जो या ता अलिफ और नून आता है उसको हम पेश लगाते हैं। तो उस हिसाब से नज़ला का जो मुजारे होगा वो होगा युनज़्ज़िलु, नज़ला युनज़्ज़िलु। अब युनज़्ज़िलु बोले तो वो एक मर्द नाजिल कर रहा है या करेंगे, यानी इसमें ज़माने हाल भी आ जाएगा, मुस्तक़बिल भी आ जाएगा, मतलब प्रेजेंट भी आ जाएगा और फ्यूचर, यानी वर्तमान काल भी आ जाएगा और भविष्य काल भी। अब यून नज़ला युनज़्ज़िलु। अब उसके बाद ये हो गया वाहिद। अब इसके भी 14 सिगे वैसे ही होंगे, पहले 6 गायब के, उसमें से पहले 3 मुज़क्कर गायब के, फिर अगले 3 मुअन्नस गायब के, फिर 7 से लेके 12 तक जो है वो हाजिर के, उसमें से 7, 8, 9 मुज़क्कर हाजिर, 10, 11, 12 मुअन्नस हाजिर, और 13वां जो है वो वाहिद मुतकल्लिम, 14वां जमा मुतकल्लिम। युनज़्ज़िलु वो एक मर्द नाजिल कर रहा है करेगा। फिर युनज़्ज़िलाने मतलब वो 2 मर्द नाजिल कर रहे हैं करेंगे, और युनज़्ज़िलूना मतलब वो सब मर्द नाजिल कर रहे हैं करेंगे। फिर मुअन्नस के 3 गायब के होंगे। तुनज़्ज़िलु मतलब वो एक औरत नाजिल कर रही है करेंगी, तुनज़्ज़िलाने वो 2 औरतें नाजिल कर रही करेंगी, और युनज़्ज़िलना मतलब वो सब औरतें नाजिल कर रही करेंगी। फिर तुनज़्ज़िलु मतलब एक हाजिर मर्द को हम करें तू नाजिल कर रहे करेंगे, तुनज़्ज़िलाने तुम दोनों नाजिल कर रहे हो करोगे, तस्निया मुज़क्कर हाजिर, और तुनज़्ज़िलूना मतलब जमा मुज़क्कर हाजिर, तुम सब नाजिल कर रहे हो करोगे। फिर उसके बाद तुनज़्ज़िलीना मतलब हाजिर मुअन्नस वाहिद, तू नाजिल कर रही है करेंगी, तुनज़्ज़िलाने तुम दोनों नाजिल कर रही हो या करोगी, और तुनज़्ज़िलना मतलब तुम सब नाजिल कर रही हो करोगे।